بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریڈیو قطر ہے. اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب اسم امیر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ اسے عالمی مسائل اور علاقائی تنازعات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنی چاہیے. صاحب اسم امیر سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کے پریزیڈنٹ نے ملاقات کی ہے، جس میں بہت سے علاقائی اور عالمی معاملات اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. صاحب اسم امیر نے جمہوریہ مالی کے عبوری صدر کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 128 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,33,728 ہو گئی ہے. یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی. لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کے اجلاسوں میں شرکت کے بعد امریکہ کے شہر نیو یارک سے روانہ ہو گئے ہیں. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ اسے عالمی مسائل جیسے کووڈ-19، سائبر سیکیورٹی اور علاقائی تنازعات سے نمٹنے کے لیے، جن میں فلسطین، شام اور یمن کی سنگین صورتحال شامل ہے، مل کر کوششیں کرنی چاہیے. انہوں نے عالمی رہنماؤں سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ جاری رکھیں، کیونکہ یہ مذاکرات بہت ضروری ہیں جن کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے، جبکہ بائیکاٹ منفی رد عمل کا باعث بنے گا. انہوں نے افغانستان کے عوام کے لیے بین الاقوامی برادری کی مسلسل حمایت کی اہمیت پر زور دیا. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اپنے خطاب میں موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی چیلنجز کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قطر تمام اہم شعبوں میں عالمی برادری کی مدد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جس سے انسانی ترقی و خوشحالی اور امن و استحکام کو فروغ دینے میں مدد ملے گی. انہوں نے کہا کہ قطر نے افغانستان سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو انسانی فرض سمجھتے ہوئے نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان میں افغان شہری اور غیر ملکی باشندے شامل ہیں. صاحب اسم امیر نے کم ترقی یافتہ ممالک کی مدد کرتے ہوئے کرونا وائرس کی ویکسین تک رسائی کی ضرورت پر بھی زور دیا. جنرل اسمبلی کے اجلاس میں 100 سے زیادہ سربراہان مملکت اور حکومت نے شرکت کی. صاحب اسم امیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ قطر کلائمیٹ چینج یعنی آب و ہوا کی تبدیلی کو اولین ترجیح دیتا ہے اور ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ٹیکنالوجیز اور صاف توانائی کے حصول کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. صاحب اسم امیر نے مزید کہا کہ قطر کی حکومت اور عوام کو دارالحکومت دوحہ کے اس خطے میں مختلف قسم کی بین الاقوامی سرگرمیوں کا مرکز بننے پر خوشی ہے، اور قطر میں جلد ہی یونائٹڈ نیشنز ہاؤس کا افتتاح کیا جائے گا. جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کے بعد صاحب اسم امیر نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں لکھا ہے کہ قطر کو اقوام متحدہ میں شامل ہوئے نصف صدی مکمل ہو گئی ہے، اور ان 50 برسوں کے دوران قطر کی امتیازی خصوصیت یہ رہی ہے کہ قطر اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور اقوام متحدہ کی مختلف فیلڈز میں شرکت اور تعاون جاری ہے، جس کا مقصد عالمی سطح پر امن و سلامتی کو فروغ دینا ہے. کل صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کے پریزیڈنٹ عبداللہ شاہد سے اقوام متحدہ کے نیو یارک ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات کی، جس میں بہت سے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے متعدد ٹاپکس کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. خاص طور پر جنرل اسمبلی کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات زیر بحث آئے. عبداللہ شاہد نے دنیا بھر میں انسانی اور امدادی منصوبوں، خاص طور پر تعلیمی اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے قطر کی جانب سے مالی تعاون کی تعریف کی اور صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا. ادھر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گٹرس نے جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے عالمی لیڈروں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہم اپنی زندگی کے شدید ترین بحرانوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے
دنیا کو اس قدر خطرات اور چیلنجز کا سامنا نہیں رہا۔ انہوں نے اس ضمن میں کرونا وائرس کی عالمی وبا، آب و ہوا کی تبدیلی کے بحران کے علاوہ افغانستان، ایتھوپیا اور یمن سمیت بہت سے ممالک کے اندر جاری افراتفری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کرونا وائرس کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش ہے۔ انہوں نے امیر اور غریب ممالک کے درمیان تفریق مٹانے کی ضرورت پر زور دیا اور قحط زدہ علاقوں کی امداد کے لیے اربوں ڈالر کی امداد کی اپیل کی ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ مالی کے عبوری صدر اسیمی گوئٹا کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ مالی کے عبوری صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ مالی کے وزیر اعظم شوائگل میاگا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر جمہوریہ کیوبا، جمہوریہ کروشیا، جمہوریہ سلوواکیہ، ناروے اور ڈنمارک کے وزراء خارجہ نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور زیر بحث آئے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر انتظامی ترقی، محنت اور سماجی امور یوسف بن محمد آل عثمان فخرو سے آج صبح یورپی پارلیمنٹ کی اسپورٹس کمیٹی کے چیئرمین مارک ترابیلا نے ملاقات کی، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران مشترکہ مفادات کے معاملات، خاص طور پر محنت کے شعبے سے متعلق معاملات اور انہیں مزید ڈیولپ کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر چیریٹی نے فلسطین میں غزہ کی پٹی کے علاقے میں فلسطینی واٹر اتھارٹی کے تعاون سے منابار النور نامی پانی کے کنویں کی کھدائی مکمل کر لی ہے، جس کی بدولت وہاں کے رہائشیوں کو پانی کی شارٹیج کی مشکلات سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس کنویں سے 10,000 سے زیادہ لوگوں کو پانی حاصل ہوگا۔ قطر کی شورا کونسل کی الیکشن مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ اس مہم کے تحت امیدواروں کے لیے ایونٹس منعقد کرنے کی غرض سے بغیر کسی معاوضے کے 14 وینیوز مختص کیے گئے ہیں، جن میں 9 کلب ہالز اور 5 یوتھ سینٹرز شامل ہیں۔ امیدواروں کو اپنے خرچے پر کسی ہوٹل میں میٹنگ یا ایونٹ منعقد کرنے کا بھی اختیار دیا گیا ہے، جس کے لیے انہیں الیکشن کی سپروائزری کمیٹی کو پہلے سے مطلع کرنا ہوگا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 138 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 97 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 41 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ اسی عرصے کے دوران وزارت نے کرونا وائرس کے مزید 128 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبا سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,33,728 ہو گئی ہے۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 کی ویکسین کی 4,326 ڈوزز لوگوں کو دی گئی ہیں، اور یوں قطر کی ٹوٹل آبادی کے 80.9% افراد کو ویکسین کی دونوں ڈوزز لگا دی گئی ہیں۔ دریں اثنا وزارت داخلہ میں متعلقہ اتھارٹیز نے مزید 240 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے عائد کردہ پابندیوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ 236 اشخاص کو پبلک پلیسز پر ماسک استعمال نہ کرنے اور 2 افراد کو سیل فون میں اعتراض ایپ انسٹال نہ کرنے کی پاداش میں گرفتار کیا گیا، جبکہ ایک شخص کو کرنٹین کی شرائط پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے حراست میں لیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ اسے عالمی مسائل اور علاقائی تنازعات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنی چاہیے۔ صاحب اسم امیر سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں سیشن کے پریزیڈنٹ نے ملاقات کی ہے، جس میں بہت سے علاقائی اور عالمی معاملات اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔
صاحب اسم امیر نے جمہوریہ مالی کے عبوری صدر کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 128 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,33,728 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔